مسلمانوں کا عقیدہ وہ ہے جو سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ تھا۔ وہ کیا تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جسم کے ساتھ آسمانوں میں گئے ہیں اور وہ قیامت سے پہلے ان کا نزول ہوگا۔ شکریہ جی، میری بات مکمل ہوئی، یہ میں نے اپنا عقیدہ پیش کر دیا۔ جی باجا بھائی بسم اللہ۔ امتیاز صاحب نے یہاں پر ایک بات کی ہے جی، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود ہیں، اس لیے ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے۔ میں غالب امکان کر رہا تھا کہ شاید جو ہیں وہ امتیاز صاحب قرآن کریم کی کوئی آیت پیش کر کے اپنا عقیدہ پیش کرتے۔ اصل بات میری اور امتیاز صاحب کی گفتگو ہو رہی ہے قرآن اور حدیث پر، اور امتیاز صاحب کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے قرآن کریم کی کوئی آیت جو ہے وہ پیش نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کل من علیہ فان۔ اب میں اپنا عقیدہ پیش کرنے لگا ہوں کہ میرا عقیدہ کیا ہے اور جماعت احمدیہ کا عقیدہ کیا ہے اور قرآن کریم کا عقیدہ کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکسٹ ٹرم میں جا کے اپنے دلائل کو واضح کر دوں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الرحمن کے اندر کل من علیہ فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ فنا ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کا نام باقی رہ جائے گا، باقی ہر چیز فنا ہے۔ اور اس عقیدے کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ اس دار فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، وفات پا کر کوئی قتل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ الحمدللہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے اور یہی قرآن کا عقیدہ ہے۔ یہ میں عقیدہ پیش کیا ہے۔ اب اگلی ٹرم میں اپنے عقیدے کے اوپر قرآن کریم کی دلائل دوں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود نہیں ہیں، بلکہ وہ وفات پا کر اس دنیاوی زندگی سے رخصت ہو چکے ہیں اور اب وہ وفات شدگان میں شامل ہیں، نہ کہ وہ زندہ اور جسم کے ساتھ موجود ہیں اور آسمان پر۔ جزاکم اللہ جی، احسن الجزا۔ باقی اگلے ٹرن میں بات کرتے ہیں جی۔ اچھا جی، سب سے پہلی بات یہ کہ میں نے یہ عرض کی اپنی ابتدائی ٹرن میں کہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ وہی ہے جو سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اور صحابہ کا عقیدہ تھا۔ وہ عقیدہ کیا تھا؟ اور وہ عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جسم کے ساتھ آسمانوں میں گئے ہیں اور وہ واپس ان کا نزول ہوگا، وہ واپس بھی آئیں گے۔ اچھا، ابھی انہوں نے اس پہ اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے جی کہ قرآن کریم کی آیت نہیں پڑھی۔ میرا یہ ایمان ہے کہ ہمارے جو صحابہ ہیں اور ان میں خلفائے راشدین اور ان میں بھی سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے حوالے سے یہ ہے کہ پہلی امتوں میں ایسے لوگ تھے کہ جن سے اللہ بات کرتا تھا، اگر اس امت میں ایسا کوئی شخص ہے تو وہ عمر ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ میں نے ان کا عقیدہ پیش کیا، آپ آگے سے کہہ رہے قرآن کی آیت پڑھیں، یعنی آپ نے یہ کہا ہے کہ ان کا عقیدہ قرآن کی آیت سے نہیں تھا۔ اپنی بات کو واضح کریں بھائی ذرا۔ اچھا، آپ نے بھی کیا پیش کیا؟ آپ نے کہا جی قرآن میں کل من علیہا فان، اس کا کوئی تعلق ہماری ڈیبیٹ سے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت آنی ہے۔ ہمارا کوئی عقیدہ نہیں ایسا کہ ان کو ہمیشہ کے لیے بقا ہے، بقا صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور آپ نے آیت کا ترجمہ کرتے وقت غلط ترجمہ بھی کیا ہے۔ آپ نے کہا جی، آپ نے آیت میں پڑھا وجہ ربی کا، تیرے رب کا چہرہ، آپ نے ترجمہ اس کا کیا کیا ہے؟ نام۔ ترجمہ ٹھیک کریں اگر آیت آپ پڑھتے ہیں تو، ورنہ اس طرح یہ گناہ والی بات ترجمہ غلط کرنا۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے کہا جی سارے انبیاء کا معاملہ ایسے ہوا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے بھائی، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں کہ جن کا معاملہ بہت سارے معاملات میں ایسا ہے کہ جو سارے انسانوں سے جدا ہے، سارے انسانوں سے جدا ہے بھائی۔ بغیر باپ کے پیدا ہونا، کون سے نبی ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے؟ ذرا بتائیں مجھے۔ یعنی آپ نے استدلال یہ دیا کہ جناب دیکھو سارے جو انبیاء ہیں ان کا معاملہ ایسے، ان کا ویسے۔ بھائی ان کا معاملہ انبیاء سے مستثنا ہے کئی معاملات میں۔ ان کا معاملہ آسمان کی طرف اٹھائے جانے میں اور نزول میں بھی تمام انبیاء سے جدا ہے۔ شکریہ۔ میں غالب امگان یہ کہہ رہا تھا کہ شاید امتیاز صاحب اس دفعہ کو قرآن کریم کی آیت پیش کریں گے، لیکن انہوں نے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ پیش کیا ہے اور بغیر دلیل کے بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی صحابہ نے جو عقیدہ اپنایا ہے وہ قرآن کے خلاف ہے۔ ابھی میں آپ کو صحابہ کی مثالیں دے کر بتاتا ہوں کہ صحابہ وفات مسیح کے قائل تھے۔ امتیاز صاحب حوالہ دوں گا میں آپ کو۔ انہوں نے کہا جی آپ نے قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ غلط کیا ہے۔ تو بھائی میرے قرآن کریم کے تراجم مختلف مفسرین نے مختلف ذرائع سے کیے ہیں، تو آپ اگر کسی قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں تو غالب امکان ہے کہ انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہو۔ میں نے آیت پیش کی تھی کل من علیہ فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ انہوں نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا صحابہ کا عقیدہ ہے اس لیے میرا یہ عقیدہ ہے۔ بھائی قرآن کا عقیدہ کدھر گیا؟ میں اب دلائل دیتا ہوں۔
وفات مسیح کے اوپر ذرا رد کر کے بتائیے گا امتیاز صاحب، قرآن سے دینے لگا ہوں۔ قرآن کریم میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ وقال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليهم وانت علی کل شیء شہید۔ امتیاز صاحب اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دو زمانے ہیں، ایک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ان کی قوم کے اندر جس میں وہ حیات تھے، دوسرا زمانہ وہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی غیر موجودگی ثابت کرتا ہے۔ اور حد فاصل کیا ہے؟ فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم، ماضی استمراری ہے، ماضی کا سیغہ ہے، جب تو نے مجھے وفات دے دی تو تو ہی ان پر نگران تھا۔ لغت عرب اٹھا کے دیکھ لیں، توفا کا مادہ اٹھا کے دیکھ لیں، لغات العرب کہتی ہے توفاہ اللہ فلان ای ماتا، جتنی بھی لغت کی عرب ہیں کہیں گے میں حوالے پیش کر دوں گا آپ کے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات، سب سننے والوں نے اس بات کو نوٹ کرنا ہے، میں ان کو بتا رہا ہوں کہ سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کا عقیدہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں میں اٹھائے گئے اور وہ دوبارہ واپس آئیں گے، ان کا نزول ہوگا۔ انہوں نے کہا جی حوالہ نہیں دیا۔ اب حوالہ آپ کو وہ دینے چلا ہوں، اگر آپ اس کا انکار کر دیں گے تو انشاءاللہ میں اس کو واپس لے لوں گا۔ روحانی خزائن والیوم نمبر 15 پیج نمبر 581، روحانی خزائن والیوم 15 پیج نمبر 585، ٹھیک ہے، اس کو پڑھیے گا، جو میں نے حوالہ دیا ہے دونوں جگہ موجود ہے۔ تو آپ اس کے اوپر اعتراض یہ کرے قرآن کدھر گیا، قرآن کدھر گیا؟ میں نے آپ سے سوال کیا بھائی، آپ نے جواب نہیں دیا۔ سوال کیا ہے؟ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ قرآن کے خلاف تھا؟ اللہ کی پناہ مانگے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کو واضح انداز میں اپنی باری میں کہیں تاکہ اس بات کو ایڈریس کیا جائے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے کہا کہ کل من علیہ فان، میں نے آیت پڑھی، جواب نہیں دیا۔ بھائی صاحب آپ کو جواب دے دیا ہے، جواب کو سنا بھی کریں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو فنا ہے، ان کو موت آنی ہے۔ اگر تو ہمارا عقیدہ یہ ہو کہ ان کو فنا نہیں ہے، موت نہیں آنی، تب آپ کا آرگیومنٹ بنتا ہے، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے اپنی باری میں ایک دلیل پیش کی تھی کہ تمام انبیاء کا معاملہ ایسے ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ایسے ہے۔ میں نے آپ کو اس دلیل کا جواب دیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ مستثنیٰ ہے کئی معاملات میں، ان میں یہ بھی شامل ہے وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ مجھے بتائیں انبیاء میں سے کون ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے؟ انبیاء میں سے اسی طرح کوئی بھی نہیں ہے کہ جو جسم کے ساتھ زندہ آسمانوں میں اٹھائے گئے اور دوبارہ ان کا نزول ہوگا۔ تو بھائی ایک معاملہ جو ایکسیپشنل ہو اس کے بارے میں ایک جو قاعدہ قانون پیش نہیں کرتے، یہ ایک استثناء ہے، اس پہ آپ بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے آیت پیش کیا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے سورۃ المائدہ کی۔ آپ نے اپنی باری میں ایک بات کلیریفائی کرنی ہے۔ آپ نے کہا ہے جی ان کے دو زمانے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے دو زمانے ہیں، ایک زمانہ وہ جب اپنی قوم میں موجود تھے، ایک زمانہ وہ جب قوم میں موجود نہیں تھے۔ سو وٹ، تو ہمارا اس چیز ہونے کا، ہاں آپ نے کہا موجودگی نہ ہونے کا مطلب ہے وفات، اس پہ دلیل دیں آ کے اپنی باری میں، اور میرے سوال کو ایڈریس کریں پلیز، شکریہ۔ میں غالب امکان یہی کر رہا تھا کہ امتیاز صاحب کوئی قرآن کریم کی آیت پیش کر کے حیات مسیح کا عقیدہ پیش کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اس بات کو مانا نہیں، اور انہوں نے ماشاءاللہ ایک یہاں پہ دلیل پیش کی ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرے انبیاء سے جو ایکسیپشنل ہے کیس میں، کیونکہ وہ بن باپ پیدا ہوئے تھے اس لیے وہ زندہ آسمان پر موجود ہیں۔ امتیاز صاحب، بن باپ پیدا ہونا اور زندہ آسمان پر جانا دو علیحدہ عقیدے ہیں۔ کیا اگر کوئی بن باپ پیدا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ آسمان پر چلا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق فرماتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بیان فرمایا ہے کہ عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال کی طرح ہے۔ اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا باپ مجھے دکھا دیں آپ قرآن کریم سے، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ نے یہ بات بیان کی ہے کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا اس لیے میرا یہ عقیدہ ہے، صحابہ نے وہ قرآن کے خلاف بات کی ہے، اور آپ نے اس کی دلیل کے لیے میں نے کہا تھا کہ دلیل پیش کریں، آپ نے کہا جی روحانی خزائن میں لکھا ہے۔ بہت اچھی بات ہے جی، آپ روحانی خزائن پر آگے ہیں۔ اب کیونکہ آپ نے روحانی خزائن کی بات کی ہے تو یہاں پر میرا حوالہ دینا حق بنتا ہے۔ اب امتیاز صاحب ذرا نوٹ کر لیں، جو سننے والے ہیں وہ بھی سن لیں۔ یہ کہتے ہیں صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ زندہ آسمان پر موجود ہیں،
صحابہ کیا کہتے ہیں جناب؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ نوٹ کریں امتیاز صاحب، جو سننے والے ہیں وہ بھی نوٹ کریں، وہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیا یہ صحابی نہیں تھے؟ صحابی تھے۔ وہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ قُبِضَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي فِيهَا بِرُوحِ عیسیٰ ابن مریم اللَّيْلَةَ 27 من رمضان۔ حوالہ نوٹ کریں، حوالہ سے کہتے ہیں الطبقات الکبریٰ الجلد المثلث الجلد الثالث، ٹھیک ہے جی، جو بیروت سے شائع ہوئی ہے، صفحہ نمبر 39۔ اس میں یہ لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح اس رات قبض کی گئی جس رات میں عیسیٰ بن مریم کی روح مرفوع ہوئی تھی۔ کیا ہوئی تھی؟ روح مرفوع ہوئی تھی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات مسیح کے قائل، سنیں آگے، جارود بن معلہ صحابی رسول، وفات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خطبہ دیا کھڑے ہو کر، کیا فرماتے ہیں وہ جناب؟ سن لیں جناب، حوالہ میرے ذمہ، میں اب آپ کو پڑھ دوں گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ تم پہ لازم ہے میرا طریقہ اور میرے خلفاء الراشدین المہدیین کا طریقہ۔ میں نے آپ کو خلیفہ راشد جو آپ کے نبی کے مطابق محدث تھے ان کا حوالہ پیش کیا ہے۔ اچھا اب سنیں ذرا، جس آرگیومنٹ کو آپ ایڈریس نہیں کر رہے، ایڈریس نہ کر کے آپ کی جان نہیں چھوٹنی، آپ کو ایڈریس کرنا پڑے گا۔ آرگیومنٹ سنیں کیا ہے۔ آرگیومنٹ ایک ہی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے 3 حصے آپ کی آسانی کے لیے کر رہا ہوں۔ پہلی بات، آپ نے بتانا ہے کیا سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک یہ تھا کہ نہیں تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں میں گئے ہیں اور وہ واپس تشریف لائیں گے؟ تو پہلا حصہ کیا ہے کہ عقیدہ ان کا تھا یا نہیں تھا؟ اگر آپ کہیں نہیں تھا تو میں نے آپ کو حوالہ آپ کے نبی کا دیا ہے، آپ اپنے نبی کا انکار کر رہے ہیں۔ اگر آپ کہیں گے تھا، پھر آپ نے بتانا ہے کس بنیاد پہ تھا۔ آپ نے بتانا ہے جناب ان کا یہ عقیدہ کس بنیاد پہ تھا، تاکہ اس بنیاد کو آج ڈسکس کیا جائے اور دیکھا جائے اس بنیاد کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ اچھا یہ سوال نوٹ کیا کہ اپنے پاس اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دلیل نمبر 1 کے طور پہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ قرآن میں ہم سے سب سے زیادہ فہم ان کا ہے۔ اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کا فہم قرآن ان سے زیادہ ہے تو پھر میں آپ کی بات سنوں گا۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کا فہم ہم سب سے زیادہ ہے، یہ مسلمانوں کا ایمان ہے۔ لہٰذا اس کو ایڈریس کرے جناب، خاموشی سے کام نہیں چلنا، اس کو آپ کو ایڈریس کرنا پڑے گا آج۔ اچھا اگلی بات آپ نے کہا جی کہ میں نے خزائن کا حوالہ پڑھا۔ اچھا آپ کے نبی مرزا صاحب نے کیا کہا ہے جی؟ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ وہ حکم اور عدل ہیں اور وہ بتائیں گے قرآن کے کیا معنی ہے، وہ بتائیں گے کون سی حدیث صحیح ہے کون سی صحیح نہیں ہے، وہ بتائیں گے حدیث کا کیا معنی ہے۔ تو میں نے آپ پہ وہ جو چیز پیش کی ہے نا، وہ آپ کے نبی کی حجت ہے بات آپ پہ۔ آپ اعلان کر دیں کہ مرزا صاحب کی بات ہم پہ حجت نہیں ہے، میں انشاءاللہ کبھی اس کو آپ کے دوبارہ پیش نہیں کروں گا۔ اچھا اس کے بعد جناب فلما توفیتنی آپ پیش کر چکے ہیں، پہلے اس پہ بات کریں، آگے نہیں بھاگنا، پہلے جو بات کی ہے اس پہ بات کریں۔ آپ نے کہا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے 2 زمانے ہیں، ایک جب وہ اپنی قوم میں موجود تھے اور ایک جب قوم میں موجود نہیں تھے۔ میں نے آپ سے سوال یہ کیا ہے کہ آپ نے کہا جب وہ قوم میں موجود نہیں تھے فوت ہو گئے تھے۔ بھائی صاحب جواب دیں۔ عمر الفاروق کے بعد سوال نمبر 2 میں نے آپ سے یہ ہے، آپ کی سورہ مائدہ کی آیت کے مطابق جب عیسیٰ السلام قوم میں موجود نہیں تھے فوت ہو گئے تھے، اس کا جواب دیں پلیز، شکریہ۔